دعا کے فضائل ہم پڑھ رہے تھے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، دعا مانگنے کی اہمیت اور دعا کیسے مانگی جائے، تو پیچھے ہمارا جو بیان چل رہا تھا اسی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوئے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صرف اور صرف 4 باتیں ہیں۔ 4 باتیں جو ہیں وہ ہم نے یاد رکھنی ہیں، 4 باتوں کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو ان 4 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہے؟ تو آئیے بلا تمہید اپنی باتوں کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا، جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو عاجزی اختیار کریں۔ جب بھی اللہ سے کچھ مانگیں، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں تو عاجزی اختیار کریں۔ اب عاجزی کیسے ہوتی ہے؟ اب عاجزی ایسے تو نہیں ہوتی کہ چوکڑی مار کے بندہ ایسے جب فن خان بن کے بیٹھ جائے، اسے عاجزی تو نہیں کہتے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جیسے نماز کے اندر اتحیات کی حالت ہم رکھتے ہیں نا، 2 زانو بیٹھتے ہیں، یہ عاجزی ہوتی ہے۔ آپ ایسے بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، جو بھی ہوں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اپنے آپ کو عاجز بناتے ہوئے، کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں التجائیں کریں، درخواستیں کریں، مناجات کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، تو آپ کی دعا جو ہے وہ مقبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جب بھی دعا مانگیں، کوئی دعا مانگنے کے لیے کہیں بیٹھیں، پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، جب بھی دعا مانگیں، کوئی دعا مانگنے کے لیے کہیں پر بیٹھیں تو آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد اللہ جل وعلا کی حمد اور ثنا بیان کرنی ہے۔ جب بھی دعا مانگنے کا ارادہ ہو تو اللہ کے جو اسم اعظم نام ہیں، برکت والے نام ہیں، ہر نام اللہ کا برکت والا ہے، تو کسی بھی نام کا کلمہ شریف کا آپ ورد کر لیں۔ جب بھی دعا مانگنے کا ارادہ ہو تھوڑا سا ذکر کر لیں، جب بھی دعا مانگنے کا ارادہ ہو اللہ کی تعریف و ثنا کر لیں، اللہ کی حمد بیان کر لیں، اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، جو بھی اللہ کا ذکر آپ کو یاد ہے، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، جو بھی چیز ذکر میں آتی ہے آپ اللہ کا ذکر پہلے بھی کریں اور بعد میں بھی کریں۔ جب شروع میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، بعد میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، تو جب درمیان میں جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا درجہ قبولیت کو ہر حال میں پہنچے گی، کیونکہ اس کا آغاز بھی خدا کے ذکر سے ہو رہا ہے، اس کی انتہا بھی اللہ کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ تو جب وہ دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ اللہ جل وعلا سے کوئی چیز مانگیں، دعا مانگیں، اللہ سے جو کچھ طلب کریں، دعا کرنے سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیج دیں۔ دعا کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیج دیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے لوگو میں اور میرے فرشتے ہم اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو، اے ایمان والو، تم بھی اگر ایمان رکھتے ہو، ایمان والو تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجو۔ تو اللہ نے خود درود پڑھا ہے، تو اب ہم دعا سے پہلے بھی درود پڑھیں گے، دعا کے بعد بھی درود پڑھیں گے۔ تو درمیان والی جو دعا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن دعا سے پہلے درود پڑھتا ہے، دعا کے بعد میں درود پڑھتا ہے، یعنی کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف ہو، اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا، مالی تعالیٰ اس دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کی شروع بھی مجھ پر درود و سلام بھیجنے سے ہوتی ہے، اس کا انتہا بھی مجھ پر درود و سلام بھیجنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ جب بھی دعا مانگیں اللہ کا ذکر کریں اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اول اور آخر درود شریف بھی بھیجیں۔ آخری بات جی، آپ جب بھی دعا مانگیں نا تو ایسے کر کے یہ ہاتھوں کو ایسے باندھ کر دعا مانگتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسے کر کے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا منہ کہاں ہے، سر کہاں ہے، ہاتھ کہاں ہے، ناک کہاں ہے، داڑھی کہاں ہے۔ تو یہ طریقے اختیار کیے رہے ہوتے ہیں دعا کے، ایسے کر کے مانگی ہوتی ہے، تو یہ مختلف طریقے ہیں، یہ سارے غلط طریقے ہیں۔ آپ جب بھی دعا مانگیں
اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں، اللہ کی طرف ہاتھوں کا رخ کر لیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، تو عطا فرما۔ ایسے اللہ سے دعا مانگیں، اپنے ہاتھوں کو جھولی بنا کر مالک سے مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بچھائیں، اللہ رب العزت آپ کے ہاتھوں کو خالی کبھی نہیں لٹائے گا۔ وہ بڑا پیار کرنے والا ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے وہ باری تعالی، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب آپ خلوص و محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی آرزو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں رکھیں گے تو اللہ جل وعلا آپ کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا، خالی نہیں بھیجے گا۔ تو آپ جب بھی دعا مانگیں اپنے ہاتھوں کو بہترین طریقے سے ایسے پھیلا کر مانگیں، ایسے نہ مانگیں، ایسے بھی نہ مانگیں، پھیلا کے مانگیں اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف ہاتھوں کو لٹا کے، اللہ کی طرف ہاتھوں کو بچھا کے مانگیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ 4 باتیں ہم نے سیکھیں۔ سب سے پہلے ادب کے ساتھ دعا مانگیں، 2 زانوں بیٹھ کے دعا مانگیں۔ دوسری بات ہم نے سیکھی کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ تیسری سرکار علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ اور چوتھی بات ہم نے بتائی کہ ہاتھ کو پھیلا کر دعا مانگیں، ہاتھوں کو صحیح کر کے دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں۔